بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس کا بنیادی مقصد صدق رسول کا اس بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اس بات. اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ بعض شبہات کے جواب دینے کے ذریعے ہوگا، بعض جو رسالت سے متعلق اعتراضات ہیں ان کا جواب دینے کے ذریعے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آنے والی وحی کا انکار کرنے کا ایک جو بہانہ یہود نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ اس نبی پر وحی جو ہے وہ جبریل لاتا ہے، اور جبریل ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل پر آنے والی جو سزائیں ہیں وہ جبریل لے کر آتے تھے، اور جبریل جو ہے اس سے ہماری دشمنی ہے، اور قرآن چونکہ جبریل لایا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ جبریل نے کیا کیا ہے، وحی کو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا. جبریل نے وحی کو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ہم قرآن کو نہیں مانتے. تو اس کا جواب ذکر ہوگا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی دشمن ہو جبریل کا، تو فإنہ، تو بے شک وہ یعنی کہ جبریل، نزلہ، نازل کیا ہے اس نے اس قرآن کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو جب جبریل نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نازل نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، تو اس میں جبریل سے دشمنی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ مصدقاً، اور دوسرا یہ کہ یہ جو نازل کیا ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، یعنی کہ تورات وغیرہ. وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ایسی چیز کو نازل کیا ہے. من کان عدوا للہ، اب زجر ہے، جبریل سے دشمنی رکھنے پر زجر. من کان عدوا للہ، تو جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ، اور اس کے رسل کا، و جبریل، یا جبریل کا، و میکال، اور میکال کا، تو فہو کافر، وہ کافر ہے. اور فإن اللہ عدو للکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا خود بھی دشمن ہے. مطلب یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھنا یا دشمنی رکھنا یہ کفر ہے، اور ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے. باقی قرآن کا تم انکار کرتے ہو اس وجہ سے اس پر زجر. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کر دی ہیں آپ پر روشن آیات. وما یکفر بها، اور نہیں کفر کرتے ان آیات کا، الا الفاسقون، مگر کفر میں حد سے بڑے ہوئے لوگ، وہی ان کا انکار کرتے ہیں. فسق جو ہے وہ اگر ایمان والوں کے بارے میں بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے گناہوں کے اندر بڑا ہوا ہونا.
एक शख्स जो है वो गुनाह करता रहे यहाँ तक कि गुनाह उसकी पक्की आदत बन जाए, तो इसको फासिक कहते हैं, बड़े बड़े गुनाह जो हैं। और अगर ये काफिरों के बारे में बोला जाए फिस्क का लफ्ज, तो इससे मुराद होता है अगले अगले दर्जे का कुफर। कुफर के अंदर भी दराजात है ना, सब तमाम कुफर एक एक लेवल के नहीं होते। ठीक है, कुफर सारे ही बुरे हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें भी दराजात होते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जो यहूदियों का या ईसाइयों का जो कुफर है अहले किताब का, क्या वो हिंदुओं के कुफर की तरह है? किसका कुफर ज्यादा शदीद है? बताएं। सर अहले किताब का आपने हिंदुओं के मुकाबले में पूछा? जी। सर ऑब्वियसली हिंदुओं का ज्यादा है। हिंदुओं का ज्यादा शदीद है, मतलब ये है कि खुद बावजूद इसके कि दोनों कुफर हैं, लेकिन कुफर और कुफर के अंदर भी फर्क होता है। तो जो अगले दर्जे का कुफर होता है उसको कहते हैं फिस्क, अगर काफिरों के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं इन वाज़ेह आयात का इनकार करते मगर वही लोग जो कि अगले दर्जे के काफिर हैं, ऊंचे दर्जे के काफिर हैं। अब इनको जजर है अहद चिकनी पर और अदम ईमान पर। अवकुल्लमा आहदु आहदन, तो क्या जब भी ये कोई अहद करते हैं, नबदहू, उसको पीठ पीछे फेंक देते हैं, फरीकुम मिनहुम, इनमें से एक गिरोह, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि इनकी अक्सरियत जो है वो ही ईमान नहीं लाती है। अब जजर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने पर और अपनी किताब पर अमल ना करने पर। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, और जब इनके पास आ गया रसूल जो कि अल्लाह की जानिब से है, मुसद्दिकुन लिमा माहुम, और वो तस्दीक करता है उस चीज़ की जो इनके साथ है, तो नबदा, फेंक दिया, फरीकुम, एक गरोह ने, मिनल्लजीना ऊतुल किताबा, अहले किताब में से। किस चीज को फेंक दिया? किताब अल्लाही, तौरात को, वराअ दुहूरिहिम, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो अपनी किताब को भी नहीं जानते। यहाँ पर किताब अल्लाही से कौन सी किताब मुराद है? तौरात। तौरात। कैसे पता चला हमें? सियाक से सर, सियागो सबाक से। कैसे बताएं। कि अगर वो बात उनकी हो रही है बनी इसराइल की, तो ऑब्वियसली उनके पास किताब तो रात थी। कि जब उनके पास वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, अब जब रसूल इनके पास आए और वो जो चीज लेकर आए वो तौरात की भी तस्दीक करती है, तो इन्होंने अपनी किताब में मौजूद अहकाम के तकाजे पर भी अमल नहीं किया, उसको भी पीठ पीछे फेंक दिया। यानी कि अगर वो अपनी किताब के ही तकाजे पर अमल करते तो उस आखिरी रसूल पर ईमान ले आते, जिसकी निशानियां जो है वो तौरात के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही नहीं, अल्लाह के नबी के सहाबा की निशानियां भी तौरात के अंदर मौजूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना आमनू मअह अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना सीमाहुम फी सीमाहुम फी सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। ठीक है, अल्लाह ताला ने बताया है कि यही अल्लाह के नबी और उनके सहाबा की यही मिसाल, यही सिफत जो है वो तौरात में भी बयान हुई है और इंजील में भी बयान हुई है। तो इन्होंने अपनी किताब को भी पीठ पीछे फेंक दिया और उसके तकाजे पर भी अमल नहीं किया, गोया कि ये अपनी किताब को भी नहीं जानते। चलिए, अब दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल तो ये था कि आप अपने आप को नबी कहते हैं और आप सुलेमान को भी नबी कहते हैं, हालांकि वो तो जादूगर थे। सुलेमान तो जादूगर थे, आप उनको नबी करार देते हैं। और दूसरा ये कि अगर जादू हराम है, अगर जादू हराम है
تو فرشتوں نے جادو کیوں کیا؟ اگر جادو حرام ہے تو فرشتوں نے جادو کیوں کیا؟ کیا دو سوالات ہیں اب؟ بتائیے۔ اگر جادو ہے تو فرشتوں نے جادو کیوں کیا، اور دوسرا ہے کہ اگر آپ خود کو نبی کہتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے، انہوں نے جادو کیوں کیا؟ ہاں، یعنی کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ تو جادوگر تھے، اور آپ جادو کو حرام بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اب اس آیت میں ان دونوں سوالات کا جواب ہوگا۔ یہ جو آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ مشکلات قرآنی میں سے ہے۔ مشکلات قرآنی، قرآن پاک کا ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم المشکلات۔ یہ قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جن کے اندر کچھ اشکال پایا جاتا ہے، یعنی کہ جن کے اندر جو ہے وہ علماء بھی حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت بھی مشکلات قرآنی میں سے ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے پڑھا تھا، میرا خیال ہے پہلے سیمسٹر میں، کون سا سیمسٹر تھا، اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس آیت کو پڑھا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کا ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، آسان جو ایک ہی معنی کے اوپر ہم پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تفاسیر وغیرہ میں تو آپ کو ملے گا کہ اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ احتمالات ہیں، معنی کے بہت زیادہ جو ہے وہ پاسبلٹیز ہیں، کئی طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ تمام چیزیں لغت کے اعتبار سے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غلط ہے، ظاہر ہے کہ اگر لغت کے اعتبار سے معنی نہ بنتا ہو تو پھر تو وہ درست معنی ہی نہیں ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو ہے وہ بہرحال کافی جھگڑا ہے۔ تو واتبعوا، یہود نے اتباع کیا، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کا کہ جس کو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں۔ یہودیوں نے اس چیز کی اتباع کی جس کو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن کفر تو شیاطین نے، ان جنات نے کیا، کہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ بات یہاں تک واضح ہے جی؟ جی استاد۔ جی اب وہ ہے نا اوپر واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اسی کے اوپر عطف ہے اس کا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی کہ اصل عبارت اس طرح ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ یہودیوں نے اتباع کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان کے بادشاہت کے زمانے میں، اور اس چیز کی اتباع کی جو دو فرشتوں پر بابل شہر میں نازل کی گئی تھی، اور جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ یعنی کہ یہودیوں نے ان دو چیزوں کی اتباع کی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ بتائیے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہود نے دو چیزوں کی اتباع کی۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں تعلیم دیتے تھے یہ دونوں فرشتے، من احد، کسی ایک کو بھی، اس جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم اس جرم کو، تم اس جادو کو سیکھ کر کا کفر مت کرو، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو ہم تمہیں سکھا دیں گے، لیکن یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ کفر مت کرو۔ لیکن وہ مانتے نہیں تھے، وہ اس کو سیکھنے پر ہی اصرار کرتے تھے۔ فیتعلمون، پس یہود سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، یعنی کہ ہاروت اور ماروت سے، کیا سیکھتے تھے؟ ماں، وہ چیز کے یفرقون بھی، کہ تفریق ڈال دیں جس چیز کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، انسان اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین،
اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے من احدن کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ ہی کے حکم سے. مطلب جادو کی تاثیر تو ہے لیکن کیا اس کی مستقل بذات تاثیر ہے؟ نہیں، اللہ کے حکم سے ہی اس کا بھی اثر ہوتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما يَضُرُّهُمْ وہ چیز کے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، ولا ينفعهم اور ان کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ ضرور جو کوئی بھی اس جادو کو پسند کرے گا، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور کس قدر بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے نفسوں کا سودا کر لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ جانتے ہوتے. اچھا جی، ابھی اس میں اللہ رب العزت نے دونوں سوالوں کے جوابات دیے ہیں. پہلے سوال کا جواب تو یہ دیا کہ وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، ان کے دور میں جو شیاطین تھے وہ جادو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ شیاطین جو ہیں وہ جادو کی جو کتابیں تھیں ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. جنات سلیمان جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تمہارا اشکال ہے کہ فرشتوں نے بھی تو جادو سکھایا ہے، تو وہ جو فرشتے ہیں وہ خود یہ بات بتاتے تھے کہ ہمیں آزمائش اور امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے، تم ہم سے یہ چیز مت سیکھو. تو یہ ایک طرح سے آزمائش تھی کہ کون جو ہے وہ اس چیز کو سیکھتا ہے اور کون جو ہے وہ یہ جان کر کہ یہ کفر ہے اس چیز سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ سر یہاں جی شیاطین سے کیا مراد ہے؟ مطلب حضرت جنات. سلیمان علیہ السلام کی آرمی، وہی نہیں نہیں، ان جنات کی جو ان کی آرمی نہیں، آرمی تھے؟ نہیں نہیں، وہ والے آدمی نہیں ہے. یہ اس کے علاوہ جو جنات جو سرکش قسم کے ٹھیک ہے جنات ٹھیک ہے وہ مراد. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس آیت کے آخر میں کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وہ یہ جانتے تھے کہ جو یہ چیز خریدے گا، جو اس چیز کو پسند کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد کہا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کس قدر بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کر لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ جانتے ہوتے، یعنی کہ یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ پہلے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا وہ یقیناً وہ یہ بات جانتے تھے، اور آخر میں کہا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ جانتے ہوتے. تو یہ بظاہر تضاد ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. بتائیے، آج پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. جی جی. آج آپ لوگ سب سست پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ بتائیے، جاگ رہے ہیں سارے؟ سر سست نہیں ہے. جی جی سر جاگ رہے ہیں، سست نہیں ہے. آپ تو کئی مرتبہ پہلے بھی جواب دے چکی ہیں، یہ باقی بھی تو لوگ ہیں یہ. جی علینا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی امجد بھائی، آپ جاگ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ کو ذرا کوشچن دہرائیں گے؟ میں اصل میں اپنے موبائل کو چارجنگ پہ لگا رہا تھا. نہیں، میں بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ موجود ہیں آپ؟ جی 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 میں موجود. میں آپ کا اب سوال سن نہیں سکا، وہ میری چارجنگ ذرا ویک نہیں، تھی. بس یہی پوچھ رہا تھا میں. امت الحفیظ حسنہ جی موجود ہیں آپ؟ ارشیا یاسمین جی سر. جی. عتیقہ عبد الصبور جی سر. جی. عائشہ عمران. جی سر. صدیق راجہ. او صدیق راجہ بھائی. ندا رشید. رقیہ ظاہر سید. جی سر. جی. زرتاشا خان. جی استاد. اکثر لوگ موجود ہیں کلاس میں. میں نے تو کہا شاید جس طرح آن لائن کلاسز لیتے ہیں بچے، شاید وہ معاملہ ہے. جی لیکن سر موجود موجود ہیں ہے. آپ لوگ، لیکن یہ ہے کہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے.
آن لائن کلاسز کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھانا، اس اعتبار سے کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ بس بندہ دیوار سے محو گفتگو ہے. ٹھیک ہے، اگر آن سائٹ کلاس ہو اس میں کم از کم سامنے کوئی ایسے سر کو ہلا رہا ہوتا ہے نا، اسے کچھ سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، کم از کم وہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے، تو پڑھانے والے کو کم از کم یہ تسلی ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کچھ رسپانس تو مل رہا ہے. تو اسی لیے تھوڑا سا انٹریکٹ جو ہے وہ کیا کریں، انٹریکٹ کیا کریں، میں پوچھتا ہوں سوالات جوابات دیا کریں تاکہ مجھے بھی تسلی رہے. ٹھیک ہے جی، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ درمیان میں ٹھیک ہے سر. سوال کریں، درمیان میں پوچھیں. اس پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم تو ایک جگہ پہ اگر کوئی لمبی بات بھی کرنی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کون سا جلدی ہے. بہرحال میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس آیت کے آخر میں یہ کہا ہے کہ پہلے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ یقیناً جانتے تھے کہ یہ ایک چیز بہت بری ہے. اور آیت کے آخر میں کہا کہ کس قدر بری وہ چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کا سودا کر لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے. تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ جی شیخ صاحب استاد، اس میں وہ جی ہے سر. جی بتائیے امجد بھائی، آپ بتائیں. میرا خیال ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو کم شاید وہ نہیں تھا ان کو، کیا نہیں تھا؟ جو پختہ یقین ہوتا ہے وہ نہیں تھا، یا اس کے انجام کا نہیں پتا تھا. دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جو قد ہے یہ بھی تحقیق کے لیے ہے، لام بھی تحقیق کے لیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ تو بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانتے تھے. سر اس سر میں تضاد نہیں ہے، اس میں اصل میں مطلب یہ کہا گیا نا کہ انہوں نے اتنا برا کیا کہ کاش وہ اس کی برائی کو یا اس کے اس لیول کو جانتے کہ انہوں نے کتنا برا کیا ہے، نہیں، یہ مت اس کا مراد نہیں ہے یہ اس تو میں. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا جی برا جی کیا ہے. وَلَقَدْ جی عَلِمُوا سر. لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ تو وہ جانتے تھے. جی سر یہ کہیں ایسے تو نہیں یوز ہوا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس جسے یوز ہوتے ہیں؟ ارے نہیں 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 نہیں، ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس والا چکر یہاں پہ کہاں ہے، وہ نہیں ہے. جی زرتاشا خان آپ کچھ کہہ رہی تھیں. جی استاد، میں نے یہ کہا کہ مطلب وہ جان چکے تھے پر سمجھے نہیں تھے کہ اب اس سے ہم نے باز رہنا ہے. ہاں، آپ کا جواب کچھ قریب ہے. اصل میں عربی زبان کے اندر ایک اسلوب ہے، جو علم البلاغہ کی کتابیں ہیں وہ اکثر اس چیز کو ذکر کرتی ہیں اور پھر یہی مثال دیتے ہیں بلاغہ کی کتابوں میں، کہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وقد ينزل العالم بمنزلة الجاہل لعدم جریہ على مقتضى العلم. ایک شخص جو ہے وہ، اس کو ایک بات کا پتہ ہے لیکن وہ اپنے اس علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، تو بعض دفعہ آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے بتاتے ہیں اور گویا کہ اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بچہ اپنے والد سے بدتمیزی کر رہا ہے، ایک بچہ اپنے والد سے بدتمیزی کر رہا ہے. آپ اسے کہتے ہیں یہ تمہارا باپ ہے. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارا باپ ہے. باپ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات ہے یہ تمہارا باپ ہے، یہ تو اس بندے کو بتانے کی ضرورت ہے نا کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے. تو کیا اس بچے کو نہیں پتا کہ یہ میرے والد ہیں؟ سر پتہ اس ہے کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے. سر یا جہانی کے لمٹس نہ کراس کرے. نہیں، اصل میں یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس بچے کو، چونکہ اس کا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ، اس کا عمل ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو ہم نے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، ہم نے اس کو فرض کر لیا کہ گویا کہ یہ اس بات سے جاہل ہے، اور پھر ہم نے اس سے اس طرح کلام کیا کہ جس طرح جاہل سے کیا جاتا ہے، کہ جس کو یہ بات پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وقد ينزل العالم بمنزلۃ الجاہل، کبھی کبھی جاننے والے کو جاہل کے مرتبے پر گرا دیا جاتا ہے اس کے علم کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور پھر اس کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے جس طرح گویا کہ وہ جانتا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
सर तो फिर तो ये इंटेंशनली हुआ ना, कि मतलब कि वो जानता है और फिर भी वो ऐसा कर रहा है, या इसको अनइंटेंशनली कहेंगे? नहीं, ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाज दफा जो है वो एक जानने वाले को फर्ज किया जाता है गोया कि वो पता ही नहीं है उसे। क्यों? क्योंकि वो अपने उस इल्म के तकाजे पर अमल नहीं कर रहा होता। इसी तरह यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर वो ये जानते थे कि जो शख्स ये जादू को पसंद करेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो इस काम में पड़े हुए थे और इस काम को करते थे, तो इसीलिए अल्लाह ताला कहता है लौ कानू यालमून, काश ये जानते होते। जानते होते का क्या मतलब? काश ये इनको ऐसा इल्म होता कि जिसके तकाजे पर ये अमल करते हुए इस काम से रुक जाते। लेकिन जब वो जानते बूझते उस गलत काम से नहीं रुके तो गोया कि वो जानते ही नहीं है, तो कहा लौ कानू यालमून, काश वो जानते होते। समझ आई आपको या नहीं? जी उस्ताद। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब उनको ईमान और तौबा की दावत है। वलौ अन्नहुम आमनू, और अगर ये ईमान ले आए, वत्तकौ, और छोड़ दें, बच जाएं, किससे? शिर्क से, सहर से, जादू से, कुफर से, तो लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो यकीनन जो बदला है वो अल्लाह की तरफ से वो बहुत बेहतर होगा। लौ कानू यालमून, काश ये जानते होते। अब यहूद के एक और एतराज का जवाब है, वो ये है कि यहूद जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके जू माना अल्फाज कहा करते थे, पंज इस्तेमाल करते थे। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिनके दो माना हो। एक माना जो है वो अच्छा माना हो, दूसरा माना जो है वो बुरा हो। और वो बुरा माना मुराद लेते थे। मिसाल के तौर पर सहाबा जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते थे राइना, हमारे मामले की रियायत कीजिए, हमारा ख्याल कीजिए। हमारे किसी, यानी कि अगर उनको कोई मामला दरपेश होता तो वो कहते या रसूल अल्लाह राइना, हमारे मामले की मुराआत कीजिए, उसका लिहाज कीजिए, उसको जरा देखिए, हमारे मामले को हल कीजिए। तो यहूद ने भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी लफ्ज से पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन वो इसका गलत माना मुराद लेते थे। वो इसका माना मुराद लेते थे अहमक, या फिर चरवाहे, ए हमारे चरवाहे, या राइना, या राना, या फिर जो है वो अहमक या रऊनत से इसका माना जो है वो लेते थे। ठीक है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को इस लफ्ज के इस्तेमाल से ही मना कर दिया। ठीक है? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस लफ्ज के इस्तेमाल से ही मना कर दिया कि जिसके माना के अंदर एहतिमाल पाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इंसान को ऐसी चीजों से बचना चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो कोई एहतिमाल पाया जाता हो, शक और शुबा पाया जाता हो। अगर कोई ऐसा लफ्ज है, कोई ऐसा काम है जिससे जिससे जो है वो दो माना मुराद लिए जा सकते हैं, बाज लोग ये समझेंगे, बाज लोग ये समझेंगे, तो इंसान को ऐसे काम से बच जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, अपने आप को तोहमत से बचाना चाहिए। ठीक है? तो या अय्युहल्लदीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूलू राइना, ये राइना का लफ्ज मत कहो, वकूलू वकूल उन्जुरना वस्माऊ, बल्कि उन्जुरना का लफ्ज कहा करो, वस्माऊ, और सुनो, यानी कि कबूलियत वाला सुनना। वलिल काफिरीन अदाबुन अलीम, और जो काफिरीन हैं, यानी कि जो लोग अल्लाह ताला के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब ये क्यों है? अल्लाह ताला ने क्यों मना कर दिया मुसलमानों को भी? पहले मुसलमान कहते थे तो कोई हर्ज नहीं था, जब यहूद ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया। ऐसा क्यों है? उसकी इल्लतें बयान होंगी, उसकी वजह बयान होगी, ऐसा क्यों है। मा यवद्दुल्लदीन कफरू मिन अहलिल किताबी, नहीं पसंद करते वो लोग जो काफिर हैं अहले किताब के, वलल मुशरिकीना, ना ही मुशरिक पसंद करते हैं, क्या? अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम, के नाजिल हो आप पर कोई भी खैर आपके रब की तरफ से। वो ये पसंद ही नहीं करते। और उसमें से यहाँ पर कौन सी खैर मुराद है? वो है शक से पाक लफ्ज, कि अल्लाह ताला ने आपको एहतिमाली लफ्ज से
منع کر دیا جس کے اندر جو ہے وہ دو معنوں کا احتمال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شک سے پاک لفظ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر دی. ٹھیک ہے. تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. تو اب یہود کا ایک اور اشکال اور اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا دین ہے، کہ یہ کیسا نبی ہے جو کبھی ایک چیز کا حکم دیتے ہیں اور پھر ایک چیز سے منع کر دیتے ہیں. ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے. احکام میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ یہود کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا. جس طرح مثال کے طور پہ راعنا کہنا جو ہے وہ پہلے جائز تھا، پھر جو ہے اس کو منع کر دیا. اگر تو یہ برا لفظ تھا تو ابتداءً ہی منع ہو جاتا. تو اگر یہ اچھا لفظ تھا تو پہلے جب اچھا تھا تو پھر یہ برا کیسے ہو گیا، پھر کیوں منع کر دیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ نسخ کے مسئلے پر اعتراض تھا. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے، ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، یا تو اس سے بہتر یا اسی جیسا حکم ہم لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے. اب یہاں پر اس اعتراض پر چار طرح سے جواب دیا ہے. پہلا جواب تو یہ دیا کہ جو بھی آیت ہم بھلاتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم بھی لے کر آتے ہیں. اگر ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ ویسا حکم یا اس سے بہتر چیز جو ہے وہ لے آتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں. اور یہ مخلوق کے احوال کی رعایت کرنے کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت احکام کو ایک تدرج کے ساتھ نازل کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنا لیں. دوسرا یہ ہے کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت کا ایک حکم کو نازل کرنا اور پھر اس کو منع کر کے دوسرا حکم نازل کر دینا، یہ کسی عجز یا بے چارگی کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت پہلے جو ہے وہ دوسرا حکم نازل نہیں کر سکتا تھا، پہلے اس نے ایک حکم نازل کیا پھر بعد میں جو ہے اس نے دوسرا حکم نازل کر دیا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں اور اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں جس کے تحت وہ کوئی حکم نازل کرتا ہے، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دیتا ہے. تو کہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے یہ تو اللہ کی بادشاہت ہے. جب یہ اللہ کی بادشاہت ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جو حکم چاہے نازل کر دے، چاہے تو وہ اپنے ایک حکم کو واپس لے لے اور اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دے. اس میں اللہ رب العزت پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. تو کہا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرو گے تو کیا اس سے کہیں بچ کے جا سکتے ہو؟ نہیں، اس سے بچ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہے. اب جو ہے وہ زجر ہے کثرت سے سوالات کرنے پر اعتراض کی غرض سے. اعتراض کرنے کی غرض سے جو لوگ کثرت سے سوالات کرتے ہیں اس پر جو ہے وہ زجر ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے جاتے تھے.
یا مطالبے کیے جاتے تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ارین اللہ جہرتن، ہمیں اللہ جو ہے وہ سامنے دکھائیے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، تو جو کوئی کفر کو لے لے ایمان کے مقابلے میں، تو فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑا، بہت زیادہ گمراہ ہو گیا۔ اب ان کے لیے زجر ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش پر۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی اکثریت یہ پسند کرتی ہے کہ لو یردونکم، کہ وہ کسی طرح تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کافر بنا کر، تمہیں مرتد بنا دیں۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، جو کہ ان کے نفسوں کی جانب سے ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یعنی کہ وہ جو تمہیں مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے حسد کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائے تو ان کو بھی اس نبی کے اوپر ایمان پہ باقی رہنے نہیں دیں گے، بلکہ ان کو بھی مرتد بنا دیں گے، تو یہ اپنے حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو فاعفو وصفہو، درگزر کیجئے اور ان سے اعراض کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی کہ یا اللہ کا عذاب آ جائے یا اللہ رب العزت جہاد کا حکم دے دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب 3 آداب کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، 3 آداب کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے فائدے کے لیے، من خیرن، یعنی کہ وہ ما تقدمو، وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہے، یعنی کہ جو بھی خیر تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، یعنی کہ تجدو ثوابہ عند اللہ، تم اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ کے پاس پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم کرتے ہو۔ تیسرا ادب ہے کہ جنت کو اپنے لیے خاص سمجھنا، اس پر جو ہے وہ زجر ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا، مگر، کون؟ من کان ہودا او نصارا، یعنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، یعنی کہ جن پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، اپنی برہان جو ہے وہ لے کر آؤ اس بات پر کہ جو کوئی بھی عیسائی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو کوئی بھی یہودی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اس دعوے میں۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ نہیں ہے، دوبارہ سے اسی مضمون کی آیت ہے جو کہ پہلے پیچھے 2 دفعہ جو مضمون گزر چکا ہے، کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ من اسلم وجہہ، جو کوئی بھی اپنے چہرے کو جھکا دے گا، للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لے گا، وہو محسن، اور وہ ہو بھی مخلص، موحد ہو بھی توحید والا، تو فلہ اجرہ عند ربی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی حزن بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ آیا؟ یہاں پر وہی بات، وہی مضمون بیان کیا گیا جو پہلے 2 دفعہ گزر چکا ہے، ایک دفعہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والی آیت میں، پھر ایک دفعہ بلا من کسب سیئۃ والی آیات میں۔ جی امجد بھائی کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی شیخ صاحب، آپ نے یہاں محسن ان کا مطلب جو میننگ ہے وہ مواحد کیا ہے؟ جی جی، تو توحید شیخ والا، صاحب، یہ جو جی ہم جو پڑھتے ہیں کہ یہ 3 جو درجے ہیں،
ایک مسلمان، پھر ایمان، اور پھر احسان. جی تو پھر جو سے نیچے ہے تو وہ بھی تو موحد ہوگا. نہیں، یہاں پر محسن ان سے مراد جو ہے وہ والا احسان نہیں ہے، درجہ احسان. یہ کیا معاملہ ہے؟ سارے ایک دم لیفٹ کر گئے کلاس. آپ کے پاس بھی یہی شو ہو رہا ہے؟ جی شیخ صاحب، ایک دو ہی لوگ ہو رہے ہیں. ہاں، باقی سب تو لیفٹ کر گیا میرا خیال ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. پھر شیخ صاحب انٹرنیٹ میں پرابلم آ رہا تھا ہاں، پہلی دوسری پرابلم تو کلاسز ہے، میں. بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ پرابلم ہے. چلے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ محسن ان سے وہ والا درجہ احسان والا محسن ان مراد نہیں ہے کہ ایمان اسلام اور احسان والا. یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے بنیادی طور پر. من اسلم وجہہ للہ، اس میں انسان کا اپنے جسم کو اللہ کے تابع کر دینا، یعنی کہ اپنے جسد سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، وہ مراد. اور وہ ہوا محسن ان سے مراد جو ہے وہ ہے کہ وہ ہو بھی اخلاص والا، یعنی کہ ہو بھی توحید والا. تو اصل میں یہاں پر بھی وہی دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ اعتقاد کے اعتبار سے ایمان اس کے پاس موجود ہو، دوسرا یہ ہے کہ عمل اس ایمان کے تقاضے کے اوپر وہ عمل بھی کرے. تو فلاح اجرہ عند ربہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی شیخ صاحب. اچھا شیخ صاحب، ایک اور چھوٹی سی بات. جی. اور حزن، یہ دونوں کے میننگ ہم سیم ہی کریں گے؟ کس کا؟ دوبارہ پوچھیے گا، آواز کٹ گئی تھی. خوف اور حزن. نہیں نہیں، ان دونوں ولا کے خوف. میں ان دونوں کے معنی میں فرق ہے. میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ خوف جو ہے اس کا تعلق آنے والی چیز سے ہوتا ہے، اور حزن جو ہے اس کا تعلق گزشتہ چیز سے ہوتا ہے. خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور حزن، غم، اس کا تعلق گزشتہ چیز سے ہوتا ہے کہ جو معاملہ گزر چکا ہو. تو جو لوگ ایمان والے ہوں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر انہیں آنے والی چیز کا کوئی خدشہ اور خوف باقی نہیں رہے گا. انہیں پتہ چل جائے گا کہ بس اب آگے خیر ہی ہے، ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے. اور پچھلی زندگی کے اوپر بھی پھر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، اور ہم نے جو ہے وہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو خوف اور حزن دونوں چیزوں کی ان سے نفی کر دی.